اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ جو بھی غیر مسلم ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو مشرک ہیں اور ایک قسم وہ ہے جو اہل کتاب ہیں. اہل کتاب میں عیسائی شامل ہیں، یہودی شامل ہیں، اور اللہ نے ہمیں منع کیا کہ ہم ان کے ساتھ ان کا کھانا، ان کا ذبیحہ اور ان کی عورتیں جائز ہیں ہمارے لیے نکاح کرنا، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ مشرکین کا ذبیحہ اور ان کی عورتیں جائز نہیں ہیں. دونوں کو انہوں نے الگ الگ کر دیا. چنانچہ غزوہ اوطاس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں جو باندھی ہو گئی تھیں اور میدان جنگ میں انہیں قید کر لیا گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، ان میں سے کوئی بھی عورت مشرکہ نہیں ہونی چاہیے. مشرک عورت کو باندھی بنانا جائز ہی نہیں ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جو خواتین امید سے ہیں ان کی اولاد کی ولادت ہو جائے، اور جو ان دونوں شرائط پہ پوری نہیں اترتی اہل کتاب میں سے ہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ ان کے ایام گزر جائیں. فرمایا ان 3 کے بعد ان عورتوں سے تعلق جائز ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک غزوہ ہوا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک اطلاع نہیں پہنچی. جو مقامی کمانڈر تھا اس نے وہاں پر عیسائی اور یہودی عورتیں اور اس نے وہاں پر خواتین کو باندھی بنایا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو سال کے بعد پتہ چلا جب ان کے ہاں اولاد ہو گئی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ساری چیزیں ختم کر دیں اور فرمایا اولاد پالیں گے جن کی اولاد ہے، اور تمام جتنی باندیاں ہیں میں انہیں آزاد کر رہا ہوں. ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ مشرکین عورتوں کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں. اسی لیے اللہ نے ہمیں منع کیا کہ ہم اقلیتوں کو نہیں چھیڑیں گے. اللہ نے اس بات کا پابند بنایا کہ ہم حکومت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے.